امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، آپ کی سعی جمیلہ، خصائل و شمائل، سیرت و صورت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے جب آپ کی ہر سیرت نرالی، ہر صورت نرالی، ہر طریقہ کار نرالا، آپ کی مجلسیں بھی سارے جہان کی مجلسوں سے نرالی ہیں۔ دربار رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت مجلس میں یار دوستوں میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو دل کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس دنیا میں تین چیزیں پیاری لگتی ہیں، تین چیزیں محبوب ہیں، تین چیزیں مرغوب ہیں، تین چیزیں پسند ہیں۔ تین چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں، من پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میرے لیے ایسی ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو کائنات میں میرا دل نہ لگتا۔ کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز خدا سے باتیں کرنا ہے، نماز خدا کی حضور میں عاجزی، انکساری، مناجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی رات تھی، میری آنکھ کھل گئی، میں دربار رسالت میں جا پہنچا، میں نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما رکھی ہے۔ ابو ہریرہ کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نماز میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں نے بھی نیت باندھ لی۔ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع فرما رکھی تھی، میں نے سوچا ایک سپارے پہ رکعت فرمائیں گے، دوسرے سپارے پہ رکعت فرما دیں گے، سورۃ بقرہ ختم ہونے پہ رکعت ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع فرما دی۔ جب وہ بھی ختم ہو گئی، میرا تو پکا خیال تھا کہ اب تو 3:45 سپارے ہو چکے، اب تو رکعت فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء شروع فرما دی۔ 5.25 پاروں کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع فرمایا۔ اندازہ لگاؤ قرآن مجید کی تلاوت ہو، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا سننے والوں کو مزہ آتا ہوگا، کتنا ترتیل و تجویز سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہوگا، کتنا عجیب انداز سے تلاوت ہو رہی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسری رکعت میں سورۃ ہود کی تلاوت فرمائی، آپ نے ان امتوں کی قرآن کریم میں بربادی کا ذکر آ گیا، قوم سمود کا ذکر آ گیا، قوم عاد کا ذکر آ گیا، قوم لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، قوم نوح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں بالکل قریب کھڑا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے۔
सांस फूल गया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे महबूब का आखिरी वक्त तो नहीं आ गया हो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने देखा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सजदे में है, दुआएं फरमा रहे हैं। उम्मत के लिए इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगी, इतना लंबा सजदा फरमाया और आखिर में आकर के रोने शुरू फरमा दिया। रोने लगे, सांस घुटने लगा, मैं अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की जगह हाथ फेरा, हुजूर के आंसुओं में मेरा हाथ तर हो गया। फरमाया, लोगों नमाज बड़ी जरूरी है, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। आखिरी इस मजलिस में भी इरशाद फरमा दिया। फिर हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा दिया, जो आखिरी खुतबा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। डाची पे सवार है, मैदान अरफात में है, जबल रहमत के नीचे आप डाची पे सवार हैं। फरमाया, लोगों अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना। मक्का मुकर्रमा से वापस तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा में पहुंचते पहुंचते बेहोशी होने लगी, शिद्दत में इजाफा हो गया, बीमारी में इजाफा हो गया, तकलीफ बढ़ गई। कभी बेहोशी हो जाती है, कभी होश में आती हैं। ले होश आया तो फरमाया, असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? अर्ज किया गया, क़ालू ला बल यंतज़िरूनक, बल्कि आपका इंतजार हो रहा है मस्जिद में जमात कराने के लिए। आपने फरमाया, मुरिया बा बकरिन अयुसल्लियन नास, मेरी तरफ से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दो, मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। फिर भी हदीस की किताबों में मौजूद है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी को बुलवाया। जब होश आ गया, दो जवानों के कंधों पे रहमत वाले हाथ रखते हुए, कदम मुबारक जमीन पे घिसटते हुए, पैर मुबारक जमता भी ना था, मस्जिद में तशरीफ ले आए। देखूं जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे किस तरह से लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तशरीफ ले आए, नमाज के बाद मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। ये बिल्कुल आखिरी खुतबा है, बिल्कुल आखिरी कलाम है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी आखिरी बात सुन लो, मेरी आखिरी बात ये है, अस्सलात अस्सलात, नमाज की पाबंदी करना। नमाज छोड़ने वाले का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, बेनमाजी के माथे पे क़यामत के दिन 3 सतरें लिखी होंगी, खुद ब खुद 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सतर का मतलब ये होगा, ओ अल्लाह के नाफरमान। दूसरी सतर होगी, ओ अल्लाह के गज़ब के हकदार। तीसरी मोटी सतर लिखी होगी, तू परले दर्जे का काफिर है, हाजा काफिरुन, इबारत लिखी होगी। अंदाजा लगाओ, जब माथे पे लिखा गया, कमी क्या रह गई? आज अच्छा भला आदमी
जवान तंदुरुस्त आदमी परवाह नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, लोगों क़यामत के दिन अल्जानियों की अलग सफ होगी, शराबियों की अलग जमात होगी, गुनाहगारों की अलग अलग जमातें होंगी, कातिलों की अलग सफ होगी, चोरों डाकुओं की अलग जमात बनी होगी, लेकिन बेनमाज कारून वाली, फिरौन वाली, हामान वाली, उबई बिन खलफ वाली जमात में बेनमाज भी खड़ा होगा। काफिरों की सफों में, ऐसे ऐसे मशहूर काफिरों की सफों में खड़ा किया जाएगा। मगर ये बातें उसी के लिए हैं जिसका मौत पे, क़यामत पे, कब्र पे यकीन है। जिसने जाना ही नहीं उसका यकीन कैसे है? वो इन बातों की तरफ कैसे आएगा? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, बेनमाज को आखिरी वक्त में कलमा नसीब नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन। जिसने नमाज कायम की उसका दीन कायम है, जिसने नमाज कायम नहीं की उसका दीन कोई नहीं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा साफ साफ इरशाद फरमाते हैं, लोगों नमाज ना पढ़ने वाले का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तीनों का ये मुत्तफिका मसला है कि जब पता चल जाए कि फलां आदमी ने सही तौर पर 3 नमाजें कज़ा कर दी, हुकूमत को चाहिए उसको कत्ल कर दे। उधर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह शाम जमीन अल्लाह को पुकारती है, अल्लाह की हुजूर में आजिज़ी करके कहती है, मौला मुझे बेनमाजों से पाक कर दे। इलाही बेनमाजी के मनहूस कदम मेरे ऊपर पड़ते हैं, बेनमाजी के मनहूस पैर मेरे ऊपर पड़ते हैं, मैं डरती हूँ, मैं कांप जाती हूँ, मुझे गजब का डर लगता है। ये बेनमाज कब डरेगा? मुझे इजाजत दे मैं इसको लुकमा बना कर निगल जाऊं। कब्र की जमीन तुझे 5 वक्त याद करती है, तू एक वक्त में भी याद नहीं करता। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की जमीन 5 वक्त आवाज लगाती है, अना बैतुद्दूद, मैं कीलों का घर हूं, तैयारी करके आ। मैं सांप बिच्छू का घर हूं, नाग वठुए का घर हूं, तैयारी करके आ। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कब्र के अंदर एक नाग, एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा मुर्दे पे, सर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक वो डसता रहेगा, काटता रहेगा। जब बंदा हाय हाय करेगा तो वो कहेगा, घबराता क्यों है, मैं तेरी नमाज हूं जिसको 5 वक्त रगड़ दिया करता था। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इतना जहरीला सांप होगा, इतना जहरीला नाग होगा, अगर पूरी जमीन पे वो एक सांस फुंकार मार दे, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। उधर कब्र की जमीन आवाज लगाती है, आना बैतुल वाशिया, और मैं डरावना घर हूं। जब तू मेरे पास आएगा खानदान काम नहीं आएगा, बरादरी काम नहीं आएगी, औलाद काम नहीं आएगी, पार्टी काम नहीं आएगी, सोसाइटी काम न आएगी। तू फिर मेरा सलूक देखेगा। जब कब्र में पिटाई होगी,
اتنی زمین تنگ ہو جائے گی، اتنی زمین دبائے گی، دائیں پسلی بائیں طرف نکل جائے گی، بائیں پسلی دائیں طرف نکل جائے گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے؟ شیر خدا جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں نماز پڑھنے نہ پڑھنے والے کا کوئی بھی دین و ایمان میں حصہ نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے ہیں رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ زرد ہو جاتا، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے کئی مرتبہ چکر کھا کر گر پڑتے۔ کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے نماز اللہ کے دربار کی پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے وہ مولا میری ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض ہے، قرض ہے، بادشاہ پہ معاف نہیں، وزیر پہ معاف نہیں، سفیر پہ معاف نہیں، مرد عورت مسلمان کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پابندی سے نماز پڑھنے والا امید کر سکتا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ آج لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا کی ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، آج اذان سن کر نمازی کو پریشانی نہیں ہوتی، آج اذان کی آواز آنے کے بعد دکاندار دکان کو نہیں چھوڑتا، کاروبار کو نہیں چھوڑتا، کاروباری آدمی کوئی بھی کسی کو ادھر ادھر کرنے کو تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے نماز کی نیت باندھی، قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے رکھ کر آگ جلا دی، تپش رہے گی، سردی نہیں لگے گی، کولا چٹخا، سامان کو آگ لگ گئی، چھت جل گئی، مکان جل گیا۔ حسین کا بیٹا امام زین العابدین رحمہ اللہ نے نماز نہیں توڑی، لوگوں نے شور مچایا، حضرت جل گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن دروازہ توڑ کر لوگوں نے دیکھا حسین کا بیٹا فاطمۃ الزہرا کا پوتا رضی اللہ تعالی عنہا کا، لوگوں نے دیکھا آرام سے اطمینان سے مصلی پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے دروازہ نہیں کھولا، نماز ختم نہیں کی، یہ سارے سامان کو آگ لگ گئی، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہیں کی۔ فرمانے لگے لوگوں اس آگ کو جس کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو بندے بجھا دے، میں اس کا کیا فکر کرتا؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جس عمل کے سوا، نماز کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔
اللہ پاک جل شانہ نے 29ویں پارے سورۃ مدثر میں مفصل ذکر فرما دیا، قیامت کے دن دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ سب کا ہو جائے گا۔ پھر جنتیوں کو حکم ہوگا آؤ تم دوزخیوں کا حال دیکھو، آج ان کے ساتھ کتنی بربادی ہے، کتنی تباہی ہے، کس حال میں وہ لوگ ہیں، تم کتنے موج میں ہو، تم کتنے عیش میں ہو۔ جنتی لوگوں کو جب دوزخیوں کا حال دکھایا جائے گا، پناہ پناہ پکار اٹھیں گے، توبہ توبہ کریں گے۔ اتنا برا حال ہوگا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، ایک آدمی کا بدن، ایک آدمی کا جسم پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ پانی پانی پکاریں گے، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ۔ زبان اتنی لمبی لٹک جائے گی، لاکھوں برس گزر جائیں گے، پانی دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ پانی پانی کی صدا بلند کریں گے، ہزاروں سال لاکھوں سال گزر جائیں گے، آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ۔ ان کو گرما گرم کھولتا ہوا جہنم کا تپا ہوا پانی پلاؤ، جس کو پینے سے اٹڑیاں منہ کی بل باہر نکل آئیں گی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ایسا حال بنے گا، نیچے کا ہونٹ لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ لب سوج کر کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی ھذا نزلہم یوم الدین۔ یہ ہے قیامت کا دن جس پر تمہیں یقین نہیں آتا تھا، جس پر اعتبار نہیں آتا تھا، اور آواز آئے گی یاد کرو اپنی جوانی، یاد کرو اپنی دنیاوی زندگی، تم وہ ظالم لوگ ہو، تمہیں وزیروں کی زبان پہ یقین آیا، تمہیں اخباروں کی خبروں پہ یقین آیا، ریڈیو کی خبر پہ یقین تھا، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین تھا، او ظالمو تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا۔ تمہیں میرے نبی حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ آیا، اہل بیت کی زبان پہ یقین نہ آیا، صحابہ کرام کی زبانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ آج اگر کسی کو بتا دے گورنمنٹ کہ تجھے پھانسی لگے گی، کیا حال بن جاتا ہے؟ حالانکہ امکان ہے شاید صدر کے یہاں اپیل رحم کی منظور ہو جائے، گورنر کے یہاں منظور ہو جائے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں منظور ہو جائے، لیکن قرآن کریم کی اطلاع ہے اللہ کے حکم کے بعد کوئی اپیل نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں۔ جنتی لوگوں کو دکھایا جائے گا، دیکھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سے گناہ تم نے کیے، کیا غضب تم نے کیے، کون سے ظلم تم نے ڈھائے، تمہارا یہ حال بنا ہوا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، اتنا بڑا عذاب تمہیں ہو رہا ہے،
تم کیا ظلم کرتے تھے، کیا غضب کرتے تھے، کیا تم نے ستم ڈھائے اپنے اوپر؟ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم ہم نے یہ کیا۔ اذان بھی سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، ہمارے دل میں یہ خیال آتا تھا یوں ہی اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، یوں ہی نمازیں بنا رکھی ہیں، مولویوں نے لوگوں کے ذمہ عذاب لگا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے، دوزخی لوگ کہتے ہیں کچھ بھی تھا، کچھ بھی تھا، بڑا سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہ پڑھی، جوانی ساری برباد کر دی، تمام عمر کو آگ لگا دی، تمام زندگی تلخی میں گزار دی، اللہ کی حضور میں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی پہ نماز معاف نہیں۔ دوسرا جرم، دوسرا گناہ، دوسری خطا، دوسرا قصور، خود دوزخی لوگوں کی زبانی، قرآن کریم کی زبانی سنو، کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ ایسے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں کہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، معذور و محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسے قارونوں کی بھی کمی نہیں، کبھی توفیق ہوئی نہیں۔ ساری زندگی گزار دی، اللہ کے نام پہ دینے کی توفیق ہوتی نہیں۔ ڈاکٹروں پہ خرچ کر دیں گے، افسروں پہ خرچ کر دیں گے، مقدموں میں لگ جائے گا، بدماشی میں لگ جائے گا، رنڈی بازی میں لگ جائے گا، نشے میں لگ جائے گا، لیکن دوزخی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے تو کبھی بھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو فرمایا قرآن کریم نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، سوال کیا جائے گا دوزخیوں سے، جنتی لوگ سوال کریں گے، جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کیا حال تمہارا بن گیا، یہ بربادی کیسے آئی، تو میرا بھائی تھا، تو میرا رشتہ دار تھا، تو میرا ماموں تھا، تو میرا فلاں عزیز تھا، میرے پاس رہنے والا، میرے خاندان کا، میری برادری کا، میرا قریبی، میں کتنا موج میں ہوں، یہ تیرا کیا حال بن گیا؟ خود جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، بے شک تمہاری گلیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، شہروں میں ہم رہتے تھے، تمہارے پاس رہتے تھے، لیکن تمہیں معلوم تو ہے تم اذان سن کر مسجد میں دوڑ جایا کرتے تھے، ہم بدماشیوں میں لگے رہتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کسی غریب کو کھانا تک نہ کھلایا، کسی طالب علم کو کھانا روٹی کبھی نہ دیا، ہم نے کبھی کمزوروں کو سہارا نہ دیا۔ قرآن مجید جو لے کر آئے فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دوزخی لوگ کہیں گے اجی ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے نماز کا، روزے کا، قرآن کا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو آج کے دن کا بھی یقین نہیں کرتے تھے، ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ دوزخ بھی آئے گا، قیامت بھی آئے گی، قبر بھی آئے گی، ہم تو سمجھتے تھے ملا بکواس کرتے ہیں۔
حتی اتانا الیقین، آج یقین آیا ہمیں، تو آج پتا چلا کہ یہاں تو سانس سانس کا حساب دینا پڑ رہا ہے، آج پتا چلا یہاں تو پیسے پیسے کا حساب دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کے رونے سے، اس وقت کے تسلیم کرنے سے بنے گا کچھ نہیں۔ 18واں سپارہ ہے قرآن مجید کا، فرمایا لوگ 500 سال تک آواز لگائیں گے ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ قرآن مجید کی تفسیر جا کر کے دیکھو، 500 سال تک روئیں گے، چلائیں گے، ان آیتوں کی تلاوت کریں گے، لیکن جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، چلو یہاں سے، چخے تھی ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یاد ہے تم نے میرے قرآن کو ٹھوکریں ماری، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی کی، تم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کی، نماز کی پرواہ نہ کی، میرے نبی کی پرواہ نہ کی، آج تمہاری کوئی اپیل منظور نہیں، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ میرے سامنے سے۔ قرآن کی بات ہے، کسی فرقے کی بات نہیں جس پر تیرا یقین نہیں۔ مرنے کے بعد جو بڑا یقین کرتے ہو، پڑھ پڑھ کے بخشوری جنت میں چلا جائے گا، جنت میں نا، جنت اس کی سسرال ہے جو یوں ہی مل جائے گی۔ جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو، بلال کی قبر سے پوچھ کے آ، تیرا کیا خرچ ہوا ہے؟ اس لیے عرض کر دیا، آخر تو مر جائے گا، آخر تیری قبر بنے گی، آخر تجھے اللہ کے حضور میں جانا ہے۔ نماز کی پابندی کر، نماز کا خیال کر، اور مرد عورت تو تمام کے تمام اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ اگر نماز کی توفیق ہے امید رکھو جنت ملے گی، اگر نماز کی توفیق نہیں خود فیصلہ کرو کہ جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے، سب کی زکوٰۃ و خیرات نماز کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری نمازوں کو ذریعہ نجات بنائے، صحیح خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔